ہو سکے تو اس سے بھی بآواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے دنوں میں شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق من فاتح لمن غلق، المحمد الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تعالى وبارك في قرآن المجيد وفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ بزرگوں تھوڑی آبادی سے پہلے بآواز بلند تر صلوات۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم بانیان مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ آل محمد کا کریم خالق جتنے عزادار چل کے آئے ہیں، ہر عزادار کی نیک دلی خواہشات کو پورا فرمائے۔ آل محمد کا کریم خالق اگر کوئی بیمار ہے تو بیماری کربلا کی بیماری کے صدقے میں شفاء کامل و عاجلہ عطا فرمائے۔ آل محمد کا کریم خالق اگر کوئی بے روزگار ہے تو عزت والا روزگار عطا فرمائے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، آمین کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا۔ میرے اللہ ہمارے پردے والے وارث کا جلد جلد ظہور فرماؤ، دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاتے ہیں، سہارا درود کا لیتے ہیں۔ جتنے جتنے آل محمد کے احسان یاد ہیں اتنی بآواز بلند تر صلوات۔ توجہ میری طرف کیجئے گا، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ مجمع کافی تعداد میں موجود ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، صدیق کا ماں کے صدیق بیٹے کا فرمان ہے کہ جو بندہ ہم آل محمد پر ایک مرتبہ درود پڑھے اور درود پڑھنے کے بعد امام فرماتے ہیں بندہ 4000 سال تک چپ رہے، 4000 سال کے بعد امام فرماتے ہیں بندہ پھر درود پڑھے تو فرشتے اس کا کندھا ہلا کے کہتے ہیں بندہ خدا ابھی تو ہم تیرے پچھلے درود کا ثواب بھی لکھ رہے تھے۔ جسے جسے درود کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہے بآواز بلند تر صلوات۔ نہ میری پہلی یہاں پہ مجلس، نہ میں نے آپ کے سامنے پہلی مرتبہ پڑھنا ہے، نہ آپ نے مجھے پہلی مرتبہ سننا ہے۔ میں آپ کے مزاج سے واقف، آپ میرے مزاج سے واقف۔ کوشش آپ نے کرنی ہے، اتنا بولنا ہے تاکہ میرا اعتماد، میرا احساس بحال رہے کہ میری نوکری سیدہ کو صدیق کا ماننے والوں سے ہے، جھٹلانے والوں سے نہیں۔ سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار اور اس پہ حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے
درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور کہ جو پردہ غیب میں فرزند زہرا ہونے کی حیثیت سے موجود ہے، کہ میرا وہ کائنات کا مطلق العنان و مدبر الامور اپنے رخ انور سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات میں ہر دشمن بطول کے گریبانوں سے پکڑ کے سمجھائے کہ بطول کل بھی سچی تھی، بطول اب بھی سچی ہے۔ تھوڑا تھوڑا بولنا، اس طرح مزہ نہیں آئے گا۔ اگر آپ سیدہ کے فضائل سن کے اتنا سکڑ کے بیٹھ جاؤ گے تو پھر بندے کیا کہیں گے کہ شیعہ کتنی جلدی سردی محسوس ہو جاتی ہے۔ بولنے کا اور نہ بولنے کا معیار میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں اپنی زبان سے معیار بتاتا نہیں کہ کتنا بولنا چاہیے کتنا نہیں بولنا چاہیے، میں سلمان محمدی کی زبان سے معیار بتاتا ہوں۔ میں اس کی زبان سے معیار بتاتا ہوں کہ جو دلیز سیدہ پہ جھاڑو دے کے اپنی ریش کو نور سے پر کرتا ہے۔ جناب سلمان محمدی سے کسی نے پوچھا تھا، سلمان ہمیں اتنا بتا بندے کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا خاموش رہنا چاہیے؟ جناب سلمان نے کہا بندہ بہتر ہے کہ بولے ہی نہیں، بہتر ہے بندہ ساری زندگی بولے ہی نہیں۔ اگر بندہ سیدہ کے ذکر میں بولنا شروع کر دے پھر ساری زندگی چپ بھی نہ کرے۔ اب بولنا تم نے ہے، تھوڑی تھوڑی کوشش آپ نے کرنی ہے، تھوڑی کوشش میں نے کرنی ہے، تاکہ یہ حالات کا موسم، یہ حالات کی سردی فضائل سیدہ کی گرمی سے ختم ہو جائے۔ میں پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، پہلے بندے سے آخری بندے تک، ہر بندے کے ہاتھ مجھے اوپر چاہیے، دعا بھی چاہیے، داد بھی چاہیے۔ میں اس بی بی کے فضائل پڑھنے لگا ہوں کہ جس کی بزرگوں توجہ میری طرف کیجیے، مہربانی، میں اس بی بی کے فضائل پڑھوں گا۔ میری جرت ہی نہیں کہ میں فضائل پڑھ سکوں، لیکن تعارف کی کوشش کروں گا، اس بی بی کے تعارف کی کوشش کروں گا کہ جس بی بی کی دہلیز طلوع افق شمس امامت ولایت ہے۔ میں لفظ مشکل کہہ گیا کہ اس بی بی کی دہلیز کہ جس کی دہلیز طلوع افق امامت و ولایت ہے۔ میں نے لفظ مشکل کہا، میں لفظ آسان کر دیتا ہوں۔ میں اس بی بی کا تعارف پڑھوں گا کہ جس کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے تو ولایت کے 12 سورج طلوع ہوتے ہیں۔ اس طرح تو نہیں اب مزہ آئے گا کہ دو بندے فرنٹ والے اس بی بی کا ذکر کروں گا کہ جس کا دروازہ کھلے اور ولایت کے 12 سورج طلوع ہوتے۔ جناب سلمان محمدی سیدہ کے دروازے پر رہتے تھے ہر وقت۔ کچھ بندے آئے، انہوں نے کہا جناب سلمان ہمیں اتنا بتائیں کہ آپ سدرۃ المنتہا کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آپ سدرۃ المنتہا کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ جناب سلمان نے کہا جس طرح میں جانتا ہوں تم جانتے ہی نہیں، جس طرح میں جانتا ہوں اس طرح تم جانتے ہی نہیں۔ ایک بندے نے کہا اچھا جناب سلمان ہمیں اتنا بتایا کہ سدرۃ المنتہا ہے کیا؟ جناب سلمان نے سیدہ کے دروازے کی طرف ہاتھ کیا، کہا اسے کہتے ہیں سدرۃ المنتہا، اسے کہتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ بندے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ سدرۃ المنتہا کیسے ہو گیا؟ سدرۃ المنتہا تو وہ ہے جہاں پہ جبرائیل کہتا ہے کہ اگر ایک پیر میں آگے بڑھ گیا میرے پر جل جائیں گے، میں جل جاؤں گا، اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اور یہ تو بطول کا دروازہ ہے، یہ محمد کی بیٹی کا دروازہ ہے، یہ رسول کی بیٹی کا دروازہ ہے۔ سدرۃ المنتہا تو وہ ہے جہاں پہ جبرائیل ایک پور آگے بڑھے اس کے پر جل جاتے ہیں، اس کا ہر چیز چل جاتا ہے۔ اس نے بس اپنے مقدر کی بات ہے، اپنی معرفت کی بات ہے۔ تم اس سدرۃ المنتہا کو جانتے ہو جہاں پہ جبرائیل رکتا ہے، میں اس سدرۃ المنتہا کو جانتا ہوں جہاں پہ رسول رکتا۔ آل محمد تمہیں سلامت رکھے۔
جہاں پہ جبرائیل رکتا ہے، میں اس سدرہ کو جانتا جہاں پہ محمد مصطفیٰ رکتا ہے، جس کی دہلیز طلوع افق شمس و امامت و ولایت۔ میں اس بی بی کا تعارف کیا کراؤں کہ جس کے بیٹے آل محمد ہو کے پھر محمد ہو، جس کے بیٹے آل محمد ہو کے پھر محمد ہو۔ ایک بندہ مولوی کے پاس گیا، کہا میرے دل ہے میں فضائل سیدہ سن۔ مولوی نے فضائل سیدہ پڑھنے شروع کر دی، پڑھتا رہا آخر چپ ہو گیا۔ بندے کو سیدہ سے فضائل پڑھنے کے بعد چپ ہونا ہی پڑتا ہے، کیونکہ بندے کی اوقات ہی نہیں کہ بی بی کے فضائل پڑھے۔ مولوی خاموش ہو گیا، بندے کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ ایک ملنگ کے پاس گیا، کہا میں مولوی کے پاس گیا ہوں، میں نے کہا کہ سیدہ کے فضائل پڑھے۔ 4 گھنٹے کے بعد مولوی خاموش ہو گیا۔ آپ فقیر ہیں، اللہ والے ہیں، آپ درویش ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ فضائل سیدہ کیا ہے۔ ملنگ نے سر کو جھکانا شروع کیا، سر جھکاتا گیا، سر سجدے میں رکھا۔ بندے نے کہا میں نے پوچھا سیدہ کے فضائل کیا ہے، تو سر جھکانا شروع کر دیا ہے۔ ملنگ نے یوں سر اٹھایا، کہا کبھی اللہ ہوا تو بتاؤں گا، کبھی اللہ ہوا تو بتاؤں گا۔ سیدہ کے فضائل پڑھنے کے لیے لہجے کا کم از کم توحید ہونا ضروری ہے۔ لہجہ توحید کا ہو، لفظ قرآن کے ہوں، سماعت رسول کی ہوں، پھر کوئی پڑھے کہ بطول کی شان کیا ہے۔ بندے کی بس کی بات ہی نہیں۔ رسول نے ایک حدیث فرمائی، حدیث آپ کے بچے کو زبانی یاد، سکول سے لے کر یونیورسٹی تک یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے کہ جنت ماں کے پیروں کے نیچے پڑھائی جاتی ہے۔ اگر یہاں نہیں پڑھائی جاتی پھر پڑھائی کی نہیں جاتی، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جسے دی ایجوکیشن آف سٹی کہا جاتا ہے، تعلیم کا شہر کہا جاتا ہے۔ اگر یہاں نہیں پڑھائی جاتی پھر کہاں پڑھائی جاتی؟ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ مولوی کیا کہتا ہے کہ جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ رسول نے پیروں کا لفظ ہی نہیں کہا، رسول نے فرمایا تھا جنت خاص ماں کے خاص قدموں کے نیچے ہے۔ جنت خاص ماں کے خاص قدموں کے نیچے ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، ہماری اردو بہت کمزور ہے نا، زیادہ اردو نہیں، ہم اکثر پاؤں کو اور قدم پہ کی گن لیتے ہیں۔ مولوی کہتے ہیں نا قدم کے نیچے، ہم کہتے ہیں پاؤں کے نیچے۔ مولوی نے کہا پاؤں کے نیچے، ہم نے کہا قدم کے نیچے۔ اس کے لیے میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی، قدم اور پاؤں کو سمجھانے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ اردو کے الفاظ نہیں لوں گا، انگلش کے لوں گا۔ پاؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے فٹ، اور قدم کے لیے استعمال ہوتا ہے سٹیپ۔ ایسے ہی نہیں، جہاں پہ میں بھولوں میری تھوڑی ہیلپ کرنا ہے، کیوں میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں۔ پاؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے فٹ، اور قدم کے لیے استعمال ہوتا ہے سٹیپ۔ یہ سٹیپ اور پاؤں بنتا کب؟ جب ایک پاؤں یہاں سے اٹھے یہاں آ جائے، دو پیروں کے درمیانی فاصلے کو قدم کہتے ہیں۔ توجہ میری طرف کیجئے، چھوڑے، دو پیروں کے درمیانی فاصلے کو قدم کہتے ہیں۔ رسول نے کیا کہا تھا کہ جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے، اور جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے ہے جو سیدہ کی حبدار ہو۔ جو سیدہ کی حبدار نہ ہو اس کا اپنا سر جہنم میں ہے، قدموں میں جنت کہاں سے آئے؟ جنت
جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور اب اگر تم نے دیکھنا ہے کہ کن ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو عزا خانے کے مہر دیکھا کرو جب مائیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے عزا خانے میں جا رہی ہو. اور رسول نے ایک دوسری حدیث فرمائی تھی کہ میں سورج ہوں، سیدہ میری کرن ہے. اب میں موضوع کی طرف آ گیا. شاید اسی پہ میں 5-7 منٹ اور گفتگو کروں گا اور اس کے بعد میرے واجب القدر پہنچ جائیں تو ابھی آ جاتے ممبر پہ. میں نے ممبر چھوڑے. توجہ بس میرے رسول نے کیا فرمایا؟ میں سورج ہوں، سیدہ میری کرن. وہ آخر والے بزرگ میری طرف دیکھیے، مجلس میں اپنی مجلس نہ بنائیں، مہربانی. میں سورج ہوں، سیدہ میری کرن ہے. اگر اس جملے کی قیمت یہاں نہ ملی نا پھر اس کے بعد کہیں پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. سورج کی پہچان ہوتی ہے کرن سے. سورج کی پہچان ہے کرن سے. بزرگ آپ آواز کو کہیں ایک جگہ پہ رکھیں. سورج کی پہچان ہے کرن سے. سورج طلوع پہلے ہوتا ہے، نظر بعد میں آتا ہے. سورج طلوع پہلے ہوتا ہے، نظر سائنس کے مطابق 8 یا 9 منٹ کے بعد آتا ہے. پہلے کرن نظر آتی ہے. کرن نظر آئے تو پتہ چلتا ہے کہ سورج ہے. کرن نہ ہو تو سورج نکلا ہوا بھی ہو تو پتہ نہیں چلتا. اور سورج نہ نکلا ہو، سورج نہ نکلا ہو، کرن ہو پتہ چلتا ہے سورج ہے. سورج پہلے نکلتا ہے، نظر بعد میں آتا ہے. غروب پہلے ہوتا ہے، غروب پہلے ہو جاتا ہے، کرن بعد میں جاتی ہے. پتہ بعد میں چلتا ہے کہ غروب ہوا ہے. غروب 10 منٹ بعد ہوتا ہے، طلوع 10 منٹ پہلے ہوتا ہے. طلوع 10 منٹ پہلے ہوتا ہے، غروب 10 منٹ بعد ہوتا ہے. بس یہی فرق ہے کہ شیعہ 10 منٹ پہلے یہ روزہ بند کرتے ہیں، 10 منٹ بعد کھولتے ہیں. کرن پہلے آئے گی تو سورج کا پتہ چلے گا. وہاں سے کرن آتی ہے زمین پر، وہاں سے کرن آتی ہے زمین پر. مشکل بات ہے مجھے پتہ ہے. اگر یہاں تک کرن نہ پہنچے آنکھوں والا بھی سورج نہیں دیکھ سکتا. یہاں تک کرن نہ پہنچے آنکھوں والا بھی سورج نہیں دیکھ سکتا. اور اگر کرن یہاں پہنچ جائے اندھا بھی بتا دیتا ہے کہ سورج ہے. اب جو بندے معرفت مصطفیٰ نہیں رکھتے ان کے لیے پریشان نہ ہوا کرے، کیونکہ جب سیدہ کی معرفت نہیں تو مصطفیٰ کی کیسے ہوگی؟ مصطفیٰ کی معرفت کے لیے سیدہ کی معرفت ضروری ہے. اب یہاں پہ مسئلہ حل کرنے لگا. سورج گرہن کب لگتا ہے؟ سورج گرہن کب لگتا ہے؟ جب سورج سے کرن نکلے، زمین پر آ رہی ہو، درمیان میں کوئی چیز آ جائے، سورج کو واپس پلٹنا پڑے کرن کو، اس وقت لگتی ہے سورج گرہن. صلوات پڑھ دیجیے. بارے دیگر صلوات. توجہ میری طرف. بندے کچھ ادھر ادھر دیکھنے لگے، مہربانی میری طرف دیکھیے. سورج سے نکلی کرن زمین پہ آنے کے لیے درمیان میں کوئی چیز حائل ہو گئی، کرن کو واپس پلٹنا پڑا. یہ لگ گیا ہے سورج گرہن. کیوں؟ وہ اپنا حق لیے بغیر واپس جا رہی تھی. کرن اپنا حق لیے بغیر واپس چلی جائے تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے. مسلمانوں کبھی بھی محمد کی کرن کو خالی واپس نہ بھیجنا، ورنہ شمس رسالت کو گرہن لگ جائے گا. کبھی بھی خالی نہیں بھیجنا
شمس رسالت کو گرہن لگ جائے گا. کیا عادت ہے؟ میں دو جملے زیادہ نہیں حدیث قصہ کی پڑھ، میں سارا موضوع چھوڑ کے دو جملے حدیث قصہ کی پڑھ کے اپنے واجب القدر کو منبر دیتا ہوں. حدیث قصہ کا راوی ہے جابر بن عبداللہ انصاری. میں نے بالکل مختصر پڑھ، موضوع لمبا ہے، پھر کبھی موقع ملا تو اس کو پڑھیں. جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ ایک دن سیدہ نے فرمایا کہ میرے گھر میرے بابا تشریف لے آئے. میں نے ترجمہ کرنا ہے، اگر کہیں سے غلط کروں تو میری ہیلپ کیجئے گا، مدد کیجئے گا. پڑھے لکھے حضرات نے فرمایا سامنے. بی بی نے کہا کہ میرے بابا میرے گھر تشریف لے آئے. آ کے کہا بیٹی انی اجد فی بدن ضعفا، انی اجد فی بدن ضعفا، اے بیٹی میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. چلو میں ترجمہ تبدیل کر دیتا ہوں. رسول نے فرمایا بیٹی رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے، رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے. میں نے یوں ہاتھ جوڑے، میں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کمزوری محسوس کر رہے ہیں کسی حکیم کے پاس جائیں، وہ اپنا علاج کروائیں. بیٹی کے دروازے پہ آ گئے، گھر پہ کون سا علاج ہے؟ حکیم کے پاس جاتے وہاں پہ علاج ہوتا. رسول کی آواز آئی علی رضا دیکھنا میں یہاں پہ علاج کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا یا رسول اللہ جلدی بتائیں وہ علاج کون سا ہے جو آپ لینے کے لیے آئے ہیں؟ رسول کی آواز آئی یا فاطمہ تو ایتینی بالکسائل جمانی، اے فاطمہ اپنی چادر لا کے مجھے اڑا کے شفا دے دے، اپنی چادر لا کے اڑا کے مجھے شفا دے دے. بی بی نے چادر لائی اڑا دی. میں نے بالکل شارٹ کر. اب بی بی روایت کرتی ہے بس ایک لمحے کے بعد آیا گھر میں میرا نفیس الکلام بیٹا. 4 سطریں پڑھنی ہے، زیادہ 8 سطریں پڑھوں گا چھوڑ جاؤں گا. ایک لمحے کے بعد آیا میرا گھر میں نفیس الکلام بیٹا، زمانے بھر سے حسن مدبر عظیم نام امام بیٹا، زمانے بھر سے حسن مدبر عظیم نام امام بیٹا. کیا جو اس نے سلام مجھ کو، میں نے کہا بصدقے احترام بیٹا. میری نگاہوں کے نور دل کے ثمر علیہ کا سلام بیٹا. یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی کا ترجمہ کیا ہے میری نگاہوں کے نور دل کے ثمر علیہ کا سلام بیٹا، میری نگاہوں کے نور دل کے ثمر علیہ کا سلام بیٹا. اگلے جملے کا ترجمہ آپ بندوں کو زبانی یاد ہے لیکن میں ترجمہ تھوڑے تبدیل کر کے کرنے لگا ہوں. بی بی نے ابھی جو کہا اگلی روایت کیا کی ہے، بی بی کہتے حسن ہوئے اس طرح سے گویا نبی کے قدموں کو چومتا ہوں. بتائے اماں کہاں ہے نانا، میں ان کی خوشبو کو سونگتا. بتائے اماں کہاں ہے نانا، میں ان کی خوشبو کو سونگتا ہوں. بی بی نے بتایا وہ چادر کے نیچے. حسن چلتے چلتے ماں کی چادر کے قریب گئے. کب نانا اجازت ہے، اتاذن لی، نانا اجازت ہے میں داخل ہو. رسول نے چادر کے نیچے لپیٹ دیا، رسول نے چادر کے نیچے لپیٹ دیا. ابھی بھی پھر روایت کرتی ہے بس ایک لمحے کے بعد آیا حسن کا بھائی حسین گھر سے. پھر کیا ہوا، امام حسین گھر میں تشریف لے. اگلی بات پھر بی بی نے کہا، بی بی نے کہا کہ حسین نے پھر وہی سوال کیا جو حسن نے سوال کیا. حسین نے پھر وہی سوال کیا جو حسن نے سوال کیا. اماں میں نانا کی خوشبو سونگ رہا ہوں. بی بی نے کہا صرف آپ کا نانا نہیں آپ کے بھائی بھی چادر کے نیچے ہیں. حسین چلتے چلتے چادر کے قریب گئے. کہا نانا اجازت ہے میں بھی چادر کے نیچے آؤں، اجازت ہے میں بھی چادر کے نیچے آؤں. اتنا عظیم مجمع ہے، یہ وہی حسین نہیں کہ نبی کی پشت پہ جانے کے لیے اجازت نہیں مانگتا تھا.
آج کہہ رہا نہ اجازت ہے میں بھی آؤں. نانا نے چادر کا پلو اٹھایا, حسین کو بھی قریب بلا لیا, حسین بھی آ گئے. پھر کیا ہوا؟ پھر بھی روایت کرتی ہے کہ اب مولا علی گھر میں تشریف لے آئے. اب مولا علی گھر میں تشریف, میں نے یہ بھی چھوڑتا ہوں, آخری جو 2-4 جملے میں وہ پڑھتا ہوں. مولا علی بھی آ گئے. اب بی بی جاگ گئے تھی. بی بی نے کہا کہ میں نے اپنے بابا سے کہا اے بابا اجازت ہے میں بھی چادر کے نیچے آؤں؟ بابا اجازت ہے میں بھی چادر کے نیچے آؤں؟ رسول نے کہا بیٹی اجازت ہے, قصہ تنی ہی تیرے لیے ہے, قصہ تنی ہی تیرے لیے ہے. تو جز نہ ہوتی میں کل نہ ہوتا, تو جز نہ ہوتی میں کل نہ ہوتا. بی بی چادر کے نیچے آئی. ابھی بھی روایت کرتی ہے کہ رسول نے جو چادر کے پلو کو اٹھایا اور دعا کی. آخری جملہ فضائل کا, رسول نے کہا یا ربا یا ربا, دعا شروع کی. بی بی کیا کہتے ہیں دعا شروع کی. جملہ فضائل کا سنیے گا, جس کو اللہ سے دعا مانگنے کے لیے جب رسول کو فضول کی چادر کی ضرورت پڑے, جس کی چادر کے صدقے رسول دعا مانگتا تھا, وہ 4 گھنٹے دربار میں کھڑی. 2 جملے مصائب کے اور میں چھوڑ دیتا. 4 گھنٹے دربار میں کھڑی ہے. میں نے پورا مصائب نہیں پڑھنا, صرف 1-2 سوال کرنے ہیں جو دل میں ہر وقت ارمان رہتا ہے. شیعہ نہیں, سنی نہیں, اہل حدیث بن گئی, ایک مسلمان بن کے انصاف کا ترازو ہاتھ میں لے کے, عدل کا ترازو ہاتھ میں لے کے پورے ایمان سے بتاؤ کیا جرم تھا محمد کی بیٹی کا؟ کوئی جرم تو بتاؤ محمد کی بیٹی کا, کیا جرم تھا رسول کی بیٹی کا؟ 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی. 4 گھنٹے کے بعد ایک نے پوچھا کوئی سند ہے تو پیش کر. کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ملکہ طہارت نے رسول کی سند کو پیش کیا. 400 لوگ کرسیوں پہ بیٹھے محمد کی تحریر کو پڑھتے رہے. ہر کوئی کہتا رہا ہاں یہ محمد کی تحریر ہے, ہاں یہ محمد کی تحریر ہے, ہاں یہ محمد کی تحریر ہے. آخر میں محمد کی تحریر ایسے نجس مزاج کے ہاتھوں میں گئی, اس نے محمد کی تحریر کو پھاڑا نہیں, اسی پہلے محمد کی تحریر پہ تھوکتا رہا, پھر پھاڑ کے ہوا میں اچھالا. کہا زہرا یہ رہی تیرے بابا کی تحریر, آج تیری گواہی کے لیے تیرے بابا بھی آ جائے, وہ ہم نہیں مانیں گے. اللہ اللہ